बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज काबीना इजलास में वफाकी काबीना के अरकान को क्या बताया है कि वो चीनी बहरान में जो मुलव्वस लोग हैं और जो माफिया है उनके साथ क्या करने वाले हैं। और एक हलके में ये डिस्कशन भी चल रही है कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान, उनको हटाने की तैयारियां की जा रही हैं और कुछ मशावरत का अमल भी शुरू हो चुका है। किसने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मशवरा दिया है और क्या मशवरा दिया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस पर क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कुछ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज काबीना के इजलास में कहा है कि वो क्या क्या करेंगे चीनी माफिया के ख़िलाफ़, और वैसे इंक्वायरी कमीशन जो इस वक्त काम कर रहा है वो क्या कर सकता है, उसकी पावर्स क्या हो सकती हैं और किस किस्म का जो फ़ैसला है वो उनके ख़िलाफ़ आ सकता है। तो सबसे पहले नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में जिस तरह से पहले चल रहा है कि रूटीन का एजेंडा भी होता है, उस पर डिस्कशन की जाती है और साथ साथ में कोरोना वायरस के हवाले से काबीना को बताया भी जाता है। तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा कि कोरोना के हवाले से जो रिलीफ इक़दाम हैं उनका वो ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं और तमाम सूबों को जो मेडिकल आलात हैं वो भी फराहम किए जा रहे हैं और इसमें सूबों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो वफाकी काबीना के कुछ अरकान ने यह कहा कि अभी तक लोगों को इमदाद नहीं दी जा सकी। उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हिदायत की है एहसास डिवीज़न को कि वो फौरी तौर पर जो नीडी लोग हैं उनके हवाले से जो उनको जो रकूम फराहम करनी है उस सिलसिले को तेज़ किया जाए ताकि लोगों में जो परेशानी है उसका ख़ात्मा किया जा सके। इसके अलावा जो काबीना में रीशफलिंग हुई है उस पर जो वज़रा हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को के फ़ैसले की सताइश भी की है। और सबसे आज का जो अच्छा कमेंट था वो वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का था। शेख रशीद ने ये कहा कि कप्तान जिसको चाहें जिस पोजीशन पर रखें, फील्डिंग जहां पर सेट करें वो उसकी मर्ज़ी है। तो कप्तान ने अब फैसला किया है कि किस मिनिस्टर को हटाना है, किस मिनिस्टर को नया पोर्टफोलियो देना है, किसको क्या करना है। तो ये उनकी सवाबदीद है और वो अब बेहतर तरीके से जान गए हैं। 2 साल उनको होने वाले हैं, तो 2 साल में हुकूमत करना अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को समझ आना शुरू हो चुका है। चीनी बहरान पर आज कुछ वज़रा की जानिब से कुछ कमेंट्स पास किए गए और जो आटा और चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर कुछ वज़ीरों का कहना था, हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जब इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी कमीशन बना दिया है तो फिर उस रिपोर्ट को फिर पब्लिक नहीं करना चाहिए था। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था ताकि जो रिपोर्ट अगर आ जाती तो उस रिपोर्ट की फिर रोशनी में कार्रवाई की जाती तो बेहतर था। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका जवाब दिया उन वज़रा को और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मैंने कौम से वादा किया था कि ये जो रिपोर्ट होगी इन दोनों इश्यूज़ पर वो पब्लिक करूँगा और वो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आटा बहरान की रिपोर्ट मुकम्मल है, जबकि जो इंक्वायरी कमीशन है वो सिर्फ चीनी की तहकीकात कर रहा है। 10 बड़ी शुगर मिल्स जो हैं वहाँ पर तहकीकात की जा रही हैं। 9 के करीब जो है वो टीमें बनाई गई हैं। हर टीम जो है वो 8 जो इदारे हैं पाकिस्तान के उनके आला अफसरान पर मुश्तमिल है। इनमें ISI, IB शामिल है, इसके अलावा SCCP, FBR, NAB, FIA, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ओवरऑल जो एक तहकीकाती जो पाकिस्तान के इदारे हैं और बिलखसूस जो रिलेटेड हैं शुगर और सनत से मुतालिक और जो ये सारे मामलात हैं उससे मुतालिक, एक्सपोर्ट्स वगैरह से मुतालिक, उन सब को शामिल किया गया है। और 9 टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और 3 सूबों में जो है वो ये शुगर मिल्स मौजूद हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज़ हो चुकी है। जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी जो पहले 3 मेंबर्स वाली, उसका भी फ्रांजे किया जाएगा। उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जो चीज़ें सामने आई हैं उनका जायज़ा भी लिया जाएगा। उस फ्रांजे के आने के बाद वज़ीर आज़म का कहना था कि रिपोर्ट में जो सिफारिश की जाएगी फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रिपोर्ट के मुताबिक क्या फ़ैसले होते हैं और क्या एक्शन लिया जाता है, और जो मैं एक्शन लूँगा वो कौम को नज़र आता दिखाई देगा। उन्होंने कहा आज के इजलास में 2-3 चीज़ें उन्होंने वाज़े की। एक तो ये कहा कि करप्शन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई ये समझता है कि करप्शन करेंगे और तहरीक इंसाफ में रहेंगे तो ये उनका कहना था नामुमकिन है। जबकि उन्होंने ये कहा कि जो वज़ीर कारकर्दगी दिखाएगा वही काबीना का हिस्सा होगा।
اور اب وقت کافی گزر چکا ہے، اب ہمیں کارکردگی دکھانا ہوگی۔ تو کل یوں کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سب کچھ کلیئر کیا اور یہ واضح کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا، ان کو مثالی سزا دی جائے گی۔ اور اس بات پر وزیر اعظم عمران خان یقیناً داد کے بھی مستحق ہیں، کیونکہ ایک منسٹر کے بھائی جو سٹنگ منسٹر ہے، خسرو بختیار کا نام آیا، ان کے بھائی کا نام آیا، وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین کا نام آیا، لیکن انہوں نے پھر بھی رپورٹ پبلک کی۔ اس پر ایک کنٹروورسی بھی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں 4-5 وفاقی وزراء نے آج جو مشیر تجارت ہیں جن کو صنعت و پیداوار کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، میرا مقصد عبدالرزاق داؤد کی طرف ہے۔ عبدالرزاق داؤد خود ایک کاروباری اور ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، اور وہ ان سے سوالات کیے ہیں، اور یہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا بھی حصہ تھے، تو ان سے 5-6 وزراء نے سوال کیے ہیں۔ ایک وزیر اسد عمر، شہزاد اکبر، پرویز خٹک اور دیگر وزیروں نے سوال کیے ہیں کہ، اور ان کے سوالوں کے جوابات دینے میں جو ہے وہ عبدالرزاق داؤد صاحب ناکام رہے ہیں۔ وزراء نے یہ سوال کیا ہے کہ چینی کس کو ایکسپورٹ کی گئی، تو ان کا کہنا تھا کہ 70% چینی جو ایکسپورٹ کی گئی تھی وہ افغانستان کو کی گئی تھی۔ تو اس کے جواب میں پھر وزراء نے یہ کہا کہ اتنی تو افغانستان کی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی آپ بات بتا رہے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوورآل آج عبدالرزاق داؤد سے بھی سوالات ہوئے، اور لیکن وہ ناکام رہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر یہ کہا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین جو ہے وہ کمیشن کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ذمہ دار ہیں ان کو رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، لیکن ایک طوفان برپا کیا گیا ہے، جہانگیر خان ترین کو ٹارگٹ کیا گیا، جہانگیر خان ترین اور جہانگیر خان ترین ہی ڈسکشن میں چلتا رہا، لیکن رپورٹ میں ابھی تک کسی کو نہیں کہا گیا کہ وہ اس سارے بحران کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار کے بحران کا تعین کرنا انکوائری کمیشن کا کام ہے، اور انکوائری کمیشن جو ذمہ دار کا تعین کرے گا تو پھر وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس کو ایز پر لا وہی سزا ملے گی اور عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آج کے اجلاس میں یہاں پر ایک اور بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ جہانگیر خان ترین کی تو باتیں چل رہی ہیں، خسرو بختیار کی بھی باتیں چل رہی ہیں، ان کی باتیں ہونی بھی چاہیے، نہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے میں ہیں اور پارٹیوں کی گورنمنٹ میں، لیکن چودھری منیر کی کوئی بات نہیں کر رہا، مونس الہی کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ شوگر ملز جو ہیں وہ سندھ میں بھی آئی ہیں، زرداری گروپ، اومنی گروپ کی بھی، انور مجید ایٹسٹرا کی کمپنیوں کے بھی نام آئے، لیکن ان کی طرف اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ہے جتنا توپوں کا رکھ پی ٹی آئی ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے حق۔ بہرحال یہ فیئر ہونی چاہیے، سب پہ کمنٹ ہونا چاہیے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں بھی اب تبدیلیاں آپ لوگ دیکھنے کو ملیں گی آپ کو۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی ایشو چل رہا ہے، ایک کنٹروورسی پیدا کی گئی ہے۔ کل جہانگیر خان ترین سے جب ہماری بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اس میں انہوں نے سیدھا سیدھا فائر کیا اعظم خان پر، اور اعظم خان جو کہ اس وقت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کی ذات کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور یہ کہا کہ اس ساری گیم کے پیچھے وہ ہیں، اور ایک خفیہ ایجنسی کے جو ڈی جی ہیں وہ ہیں۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول کے رکھ دیا ہے جہانگیر خان ترین نے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اب اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ہٹا دیں، کیونکہ اب وہ متنازع بنتے جا رہے ہیں۔ اور کئی وزراء نے، کئی ان کے ترجمانوں نے، مشیروں نے اور پارٹی کے اہم رہنماؤں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا ہے کہ اعظم خان کو اس عہدے سے ہٹا دیں، کسی اور جو بیوروکریٹ ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کا عہدہ دیں، اور یہ کافی زیادہ پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس سارے معاملے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو تجاویز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک اور ذرائع ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اعظم خان نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے بھی تگ و دو کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ جہانگیر خان ترین کے اوپر الزامات، اور جہانگیر خان ترین کے الزامات کے بعد جو ہے اب میرے خیال میں اعظم خان کا عہدہ بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ کل گو کہ شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ جو خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں وہ غلط ہے، لیکن سچویشن کافی زیادہ خراب ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اب مشاورت بھی شروع کر دی اور غور کرنا بھی شروع کر دیا، اور میری یہی خیال یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک شاید اعظم خان صاحب کو وزیر اعظم پرنسپل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کمیٹی کیا کر سکتی ہے، کمیٹی کیا کر رہی ہے، کمیٹی نے کام کیا، کمیشن اب کیا کر سکتا ہے۔
دیکھیں یہ انکوائری کمیشن جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، اور اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ کسی کو سزا دینا نہیں ہے، یہ صرف انویسٹیگیشن کرنا ہے، اور اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے اتھارٹی کو۔ اگر عدالت کوئی انکوائری کمیشن بنائے گا، ریکمنڈیشن کرے گا، تو حکومت وہ تشکیل دے کر رپورٹ عدالت کو جمع کرائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب عام انتخابات 2013 کی دھاندلی سے متعلق جب ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، اس کی بھی جو رپورٹ آئی تھی وہ رپورٹ پھر عدالت میں پیش کی گئی تھی، جس کا ذکر کل جہانگیر خان ترین نے بھی اپنی ندیم ملک کے ساتھ گفتگو میں کیا۔ تو یہ جو انکوائری کمیشن ہوگا یہ اپنی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو بھیجے گا، اس میں ریکمینڈ کرے گا کہ کس کا کیا کردار تھا، کون کیا کس نے کیا کیا، اور ان کے اوپر کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، یہ اس میں ریکمنڈیشنز ہوں گی۔ اب وزیر اعظم پہ منحصر ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا پھر کارروائی نہیں کرتے، لیکن سزا دینے کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے، اور ثبوت کے لیے آپ کو پوری کی پوری جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے اگر بالفرض کسی مافیا کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اگر تو سرکاری ملازم ہوگا تو پھر سرکاری ملازمین کی طرح ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس کا کیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو بھی جا سکتا ہے، نیب کو بھی جا سکتا ہے، FIA کو بھی جا سکتا ہے، اور اگر پرائیویٹ ہوگا، اگر پرائیویٹ کو بھی آتا ہے تو پھر ان کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ پولیس کو بھی جا سکتا ہے، FIA کو بھی جا سکتا ہے، نیب کو بھی جا سکتا ہے، اینٹی کرپشن کو بھی جا سکتا ہے۔ تو چاروں پانچ جو آپشنز ہیں وہ اس میں کھلے ہوں گے، اور بالفرض اگر کسی شوگر مل نے اس طرح سے اگر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک کیا ہو اس چینی کو، یا اس کو سٹور کیا ہو، اور کسی نے اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی چینی والے نے، کسی شوگر مل انڈسٹری والے نے یہ فیصلہ کرایا ہو، اور جو پنجاب سے سبسڈی دی گئی ہے اگر وہ مینوپلیٹ کی گئی ہو یا اس میں بدنیتی کا عنصر سامنے آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا وفاقی حکومت اس شوگر مل کو بحق سرکار ضبط بھی کر لیں۔ تو یہ سارے آپشنز ہیں، لیکن ساری انویسٹیگیشنز کے بعد اور ساری اس انکوائری کمیٹی اور انکوائری کمیشن کی جو ٹیمیں ہیں ان کی رپورٹ کے بعد ہی سب کچھ نظر آئے گا۔ فی الحال جو ہے ابھی انکوائری چل رہی ہے، ابھی جو آپ کو بڑے ارسطو قسم کے لوگ مل کر یہ بتا رہے ہوں گے کہ بس یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ گیا فلاں گیا، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی رپورٹ کا انتظار کریں، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں بھی یہی کہا ہے کہ جو رپورٹ آئے گی اس میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا، اور انہیں ذمہ داروں اور ذمہ داری کا تعین ہونے کے بعد ان کے خلاف جو ہے بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنا چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔